آج کی پریس کانفرنس میں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور پورے فیصل آباد کے غیور باسیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 2 ماہ کے تاریخ کے طویل ترین دھرنے کے بعد کاروان انقلاب چلا اور خود میں آپ نے سب نے پڑھا اور دیکھا بھی ہے کہ 60 دنوں کے بعد میں باہر نکلا ہوں اپنے دھرنے کی جگہ سے، اور سب سے پہلے میں نے پنجاب کے دل فیصل آباد کو منتخب کیا، اور اس وجہ سے منتخب کیا کہ میری زندگی میں گو میری پیدائش جنگ کی ہے، مگر میرے تعلیمی اور تربیتی وطن کے طور پہ فیصل آباد کا بھی جنگ کے ساتھ زیادہ نمایاں حصہ ہے۔ کالج کی ایجوکیشن میری ساری فیصل آباد کی، اور دینی تربیت میں بھی یہاں کا دخل ہے، تو اور یہ ہر لحاظ سے صنعت کاروں کا شہر ہے، تاجروں کا شہر ہے، مزدوروں کا شہر ہے، کسانوں کا شہر ہے، سوسائٹی کے تمام جو سول سوسائٹی کے طبقات ہیں ان کی پورے پنجاب میں سب سے زیادہ مؤثر نمائندگی یہاں ہے، اور ہر انقلابی تحریک جو پنجاب یا پاکستان میں شروع ہوئی ہے، ایک زمانہ تھا، اب یہ کریکٹر لاہور کو ملا ہے، مگر طویل زمانے تک ہر تحریک کی بگننگ اور فاؤنڈیشن اور فاؤنٹین، اس کا چشمہ وہ فیصل آباد ہوا کرتا تھا۔ سو فیصل آباد کا جلسہ ہمارے کاروان انقلاب کا نقطہ آغاز تھا، اور اس نے الحمدللہ تعالی اگلی کامیابیوں کے لیے کنجی کا کردار ادا کیا ہے، اور پورے پاکستان اور دنیا میں اس انقلاب کے پیغام کو اتنے مؤثر طریقے سے پہنچایا ہے جیسے 60 دن کے دھرنوں میں پہنچا، اور شرق سے غرب تک پوری دنیا نے اس پیغام کو سنا ہے، اور یہ فیصل آباد کا پروگرام لاکھوں افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس نے انشاءاللہ 19 اکتوبر لاہور مینار پاکستان کے عظیم الشان تاریخ ساز ہونے والے جلسے کو ایک بڑی پرواز دے دی ہے۔ میں اس موقع پر بار دیگر تمام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حق کی آواز کو دنیا بھر اور گھر گھر پہنچانے میں حق ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کے میڈیا کو یہ جرت اور بے باکی کے ساتھ ہمیشہ رکھے، ان کو اس کا اجر دے، اور قوم کی فکری نشو و نما میں مؤثر کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اب یہ تحریک جس کا میں نے آغاز کیا، اور پورے فیصل آباد ڈویژن کو، شہر کو اور ڈویژن کے تمام شہریوں کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کامیابی جہاں تک جائے گی اس کا سہرا فیصل آباد کے سر ہوگا۔ دوسری بات یہ امپورٹنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے میں نے اعلان کیا، جو شاہ سرخیاں بنی آج، کہ چونکہ میں نے انقلاب کا سفر شروع کیا ہے، میرا عنوان انقلاب ہے، میری منزل انقلاب ہے، میرا مقصود انقلاب ہے، میری جد و جہد انقلاب ہے، میرا جینا مرنا انقلاب ہے، خواہ وہ معروف انقلابی طریقہ کار سے منزل کو پہنچیں یا اگر ضرورت پڑ جائے تو انتخابی طریقہ کار سے پہنچیں، مگر ہم نے اس فاسد استحصالی سٹیٹس کو کہ کرپٹ نظام کو ہر صورت بدلنا ہے، اور کروڑوں غریب عوام کو ان کے چھینے ہوئے حقوق واپس دلانے ہیں۔ اس لحاظ سے میں نے رات کہا کہ میری جماعت، نہ میں جاگیردار نہ میں سرمایہ دار، نہ میری جماعت جاگیرداروں کی نہ سرمایہ داروں کی، نہ اس میں لٹیرے نہ وڈیرے، میری تو جنگ وڈیروں اور لٹیروں کے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا کہ باقی لوگ قوم کا سرمایہ لوٹ کر اپنا اثاثہ بناتے ہیں، قوم کا سرمایہ لیتے ہیں، اپنا اثاثہ بناتے ہیں، اور وہ بھی ملک سے باہر۔ میں قوم کے ہر چھوٹے بڑے شخص کے سرمایے سے
اسی پاکستانی قوم کو دنیا کا عظیم اثاثہ بنانا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے ایمانداری کے ساتھ کہا کہ اس انقلاب کے لیے، یہ انقلاب اس قوم کے لیے ہے. اور یاد رکھ لیں، جس سیاسی جماعت کو جاگیردار وڈیرے پیسے دیتے ہیں وہ جماعتیں بک جاتی ہیں، ان قیادتوں کے ضمیر بک جاتے ہیں، ان لیڈروں کے پاس انقلابی فیصلے کرنے کی جرت نہیں رہتی. پیسہ خرید لیتا ہے جماعت کے منشور کو. اس لیے میں نے تہیہ کیا کہ پاکستان عوامی تحریک کے منشور کو کسی کا پیسہ نہ خرید سکے، اس کی جد و جہد پر کسی کا سرمایہ اپنا انفلوئنس نہ قائم کرے. کوئی جاگیردار سرمایہ دار وڈیرا عوامی تحریک کو اپنی راستے سے، منزل سے، اپنے پیسے کے اثر کی وجہ سے ہٹانے کے قابل نہ ہو. یہ غریبوں کی جنگ ہے، غریبوں کی جماعت ہے، غریبوں کا انقلاب ہے، غریبوں کے لیے جد و جہد ہے. غریبوں کے پیسے سے جیتیں گے. میں نے کہا کہ مجھے آپ کی سپورٹ بھی چاہیے. آج سے فیصل آباد کے عوام، جوان، خواتین، مرد اور عورت، آپ کے اس میڈیا کانفرنس کے ذریعے جو میسج میرا خیال ہے لائیو جا رہا ہوگا، میں ایک ایک گھر کو میسج دے رہا ہوں کہ میری طرف سے اجازت ہے. آپ کو کسی لیڈر کے انتظار کی ضرورت نہیں. جہاں جہاں آپ کا گھر ہے، پاکستان عوامی تحریک کی تنظیم سازی شروع کر دیں. ہر کارکن، ہر انقلابی، ہر شہری جو اس ملک میں انقلاب دیکھنا چاہتا ہے، اس ملک میں صنعت کی تبدیلی، زراعت کی تبدیلی، مزدوروں کی حالات کی تبدیلی، غریبوں کو سر بلند دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے علاقے کا کنوینر بنے. میں اسے ڈائریکٹلی کنوینر اپوائنٹ کر رہا ہوں. جوانوں کو ملائے، سیاسی کارکنوں کو ملائے اور وہ اپنی تنظیمیں بنائے. تو ہر جگہ، ہر گلی کوچے، یونین کونسل، ہر ولیج، ہر وارڈ میں عوامی تحریک کی سیاسی تنظیم سازی کی اجازت ہے. کسی سے کوئی اتھارٹی لینے کی ضرورت نہیں. سپورٹ کرو. اور پھر میں نے کہا کہ نوٹ دو، میں نہیں چاہتا کہ اس جماعت پر کسی وڈیرے کا اثر ہو. یہ جماعت غریبوں کی جماعت ہے، غریبوں کے پیسے سے چلے. عوام کی جماعت ہے، عوام کے پیسے سے چلے. اور ہر ایک شخص جو اس میں کنٹریبیوٹ کرے وہ محاسبہ کر سکے، اکاؤنٹس کو چیک کر سکے، پائی پائی کا حساب لے سکے. اوپن ہوگا اس کا اکاؤنٹ محاسبے کے لیے، احتساب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. وہ اپنے پیسے سے جنگ لڑیں گے. عوام کو اس کا درد ہوگا، وہ اون کریں گے کہ ہم اس پارٹی کو اون کرتے ہیں، اس پہ ہمارا پیسہ لگا ہے. لہذا انہی کے کہنے پر ٹکٹ ملے گا. وہ جس کو دلوائیں گے اس کو ٹکٹ ملے گا، جس کا کینسل کروانا چاہیں گے کینسل ہو جائے گا. میں اس کی اونرشپ پاکستان کے کروڑوں عوام کو دینا چاہتا ہوں. اس لیے کہا کہ نوٹ دو تاکہ اونرشپ عوام کو منتقل ہو. چند اشرافیہ اور بڑے بڑے مالداروں کو اس کی اونرشپ نہ جائے. عوامی تحریک اور انقلاب کی اونرشپ عوام کی طرف جائے. اس لیے میں آپ کی وساطت سے اکاؤنٹ کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں. اس کا اکاؤنٹ پورے پاکستان میں جہاں جس بینک میں چاہیں جمع کروائیں. پاکستان عوامی تحریک ٹائٹل ہوگا 019-779-002-77303. یہ اکاؤنٹ نمبر ہوگا. ریپیٹ کر رہا ہوں 019-779-002-77303. یہ ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ نمبر ہے. ایچ بی ایل حبیب بینک لمیٹڈ فریڈم اکاؤنٹ ہے. فریڈم اکاؤنٹ کا مطلب ہے کہ جس بینک میں چاہیں، کس طرح ہوتا ہے، جس جگہ پہ، جس شہر میں چاہیں، جہاں بھی چاہیں ایچ بی ایل کی برانچ میں جا کے اپنے عطیات دیں. فیصل ٹاؤن لاہور کی برانچ کا یہ اکاؤنٹ ہے. اور میں نے کہا آپ کی اونرشپ ہوگی، آپ کو محاسبے کا حق ہوگا. جس وقت چاہیں گے جمع کرانے والے، خواہ اس نے سینکڑوں دیے ہوں یا لاکھوں، وہ مرکزی دفتر آ کر ہمارا حساب چیک کر سکیں گے. میں انقلاب اور جد و جہد کی اونرشپ اس اکاؤنٹ کے اعلان کے بعد عوام کو منتقل کر رہا ہوں. اس پر کسی خاندان کا قبضہ اور اجارہ نہیں ہوگا، لیڈروں کا اجارہ نہیں ہوگا. I want to transfer the ownership of Pakistan عوامی تحریک and the process of revolution to the people of Pakistan. اب اس کے ساتھ اگلا میں انشاءاللہ کل روانہ ہو رہا ہوں. ایک آپ نے سن لیا کہ 19 اکتوبر کو مینار پاکستان کا عظیم جلسہ اجتماع ہوگا اور دیٹ وڈ بی انقلاب ان لاہور.
اس کے بعد 23 اکتوبر کو خیبر پختونخوا جائے گا کاروان انقلاب، ہزارہ ڈویژن میں ایبٹ آباد میں ہوگا 23 اکتوبر کو جمعرات. پھر محرم الحرام کا گیپ آ جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے پروگرام رکھ دی ہیں بکر. اس کے بعد اب ڈسٹرکٹ لیول پہ جاؤں گا. ڈسٹرکٹ لیول پہ میرا انقلاب چونکہ گراس روٹ لیول تک ہر شے پہنچانا ہے، ولیج تک، وارڈ تک، قصبوں تک، گھر گھر کی دہلیز تک، لہذا اب میں ہر ضلع میں جانا چاہ رہا ہوں تاکہ وہاں کی تحصیلوں کے لوگ، یونین کونسلز کے لوگ، دیہاتوں کے قصبوں کے لوگ انوالو ہوں، ٹریکٹروں پر، ٹرالیوں پر، پیدل، سائیکلوں پر. میں ان کے گھر تک جاؤں اور اس پیغام کو گھر گھر پہنچاؤں، اور ہر شخص کو، شہری آبادی ہے، دیہی آبادی کا شخص، اس کو کھڑا کروں انقلاب کے لیے. تو بکر میں دے دیا ہے، اس کے بعد میاں والی میں دے دیا ہے، سرگودا میں دے دیا، اس کے بعد سرگودا کے بعد میاں والی میں دے دیا ہے، اس کے بعد لیا میں دے دیا ہے. ابھی آپ کی میڈیا کانفرنس سے پہلے تک 4 اضلاع ایبٹ آباد کے بعد اور ڈیسائیڈ ہوئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ سندھ کے ڈیسائیڈ ہوں گے، یا کراچی یا اندرون سندھ، پھر خیبر پختونخوا کے اور ڈیسائیڈ ہوں گے، پھر کوئٹہ کا ہوگا، گلگت بلتستان کا ہوگا. اب یہ کاروان انقلاب چلا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے اور پوری قوم کے تعاون سے اور میڈیا کے تعاون سے یہ ملک و قوم کی تقدیر بدل کر اور انقلاب کے اثرات اور ثمرات گھر گھر پہنچا کر انشاءاللہ دم لوں گا. کل سے میری روانگی سیلاب زدگان جو ہیں ضلع جنگ اور ضلع چنیوٹ کے، ان سے ملاقات کے لیے. 2 ضلع بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پہ ضلع جنگ. کل انشاءاللہ یہاں سے میں ضلع جنگ چلوں گا، اور 18 زاری سے لے کے احمد پور سیال تک وہ تمام دیہی آبادیوں میں جاؤں گا، وہیں قیام کروں گا رات کا. ان کے گھروں میں جاؤں گا، ان سے ملوں گا، امدادی سامان تقسیم کروں گا. اور 15 کو پھر میں پلٹ کر آؤں گا سرگودا روڈ پر، چنڈ بروانہ چنڈ علاقہ ہے، وہاں بڑی تباہی ہوئی ہے. اور پھر واپس 16 کو اسلام آباد دھرنے کے لیے چلوں گا واپس، مگر جانے سے پہلے کھیوا اور بوانا اور چنیوٹ، یہ سیلاب کے متاثرین ہیں، یہاں ان کے پاس ٹھہروں گا، امدادی سامان کی تقسیم ہوگی. اور چنیوٹ سے پھر پنڈی بٹیاں کے راستے دوبارہ اسلام آباد کے دھرنے میں پہنچوں گا. 15 کی آفٹر نون جنگ میں ہوگی، وہاں ملاقاتیں ہوں گی تمام سیاسی اور دیگر. اور 16 کی صبح جنگ سے روانگی ہوگی، کھیوا، بوانا، چنیوٹ سے ہوتے ہوئے پھر اسلام آباد واپسی دھرنے میں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں روٹی، کپڑا اور مکان کا جو مینیفیسٹو رکھا ہے، ماضی میں بھی ایک جماعت نے یہی مینیفیسٹو لیا تھا، وہ ڈلیور نہیں کر پائے تھے روٹی، کپڑا اور مکان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی یہ ایک وعدہ دے رہے ہیں قوم سے، تو آپ ڈلیور کر پائیں گے؟ یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے 100% ڈلیور کر پائیں گے. اور میں صرف روٹی، کپڑا، مکان نہیں ہے، میں نے 10 چیزیں کمٹ کی ہیں. اس میں روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے. اس میں ہر ایک کے لیے تعلیم ہے، روزگار ہے، انصاف ہے، ہر ایک کا تحفظ ہے مالی. اور پھر خواتین کا سماجی اور معاشی تحفظ ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ اور روزگار کی فراہمی اور علاج کی فراہمی ہر ایک کے لیے، صحت کے لیے. یہ اس کا جو ہے ڈیلیور کیسے کر پائیں گے، اس کا جو وسائل کا نظام ہے نا کہ یہ فیزیبلٹی، یہ انشاءاللہ تعالی ایک اس کا، اور ایک میں نے کہا تھا انرجی کرائسس، بجلی کا. یہ 2 چیزیں انشاءاللہ 19 اکتوبر کو میں مینار پاکستان پر بیان بھی کرتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، آپ انتخابات کی طرف عمل کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو انتخابی عمل جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کے بہت کوشچنز ہیں. اس کے اوپر آپ نے گزشتہ انتخابات میں 62% کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کی بھی آواز اٹھائی تھی. اب یہ کہیے گا کہ اگر اب آپ انتخابات کی طرف جائیں گے تو اصلاحات کی آپ ڈیمانڈ کریں گے، تو یہ اصلاحات کس قسم کی ہونی چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یا انشاءاللہ میں نے چونکہ عرض کیا کہ یہ ہماری پاکستان عوامی تحریک کی جد و جہد دونوں ڈائمینشنز پہ ساتھ ساتھ چلے گی. ہم نے ایک چیپٹر کلوز نہیں کیا، انقلاب کی جد و جہد بھی اور انتخاب کی جد و جہد. لہٰذا یہ جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے
انتخابات سے بھی قبل یہ ہماری انقلابی جدوجہد کا عنوان ہے اور اس کا منشور ہے، وہ جاری رہے گا۔ ہماری ایفرٹ ہوگی ہر صورت پبلک پریشر کے ذریعے کہ ہم انتخابات سے پہلے احتساب کے عمل کو کروائیں اور احتساب کے ساتھ انتخابی اصلاحات کروائیں اور انتخابی اصلاحات کے بعد انتخابات ہوں۔ یہ انقلابی ایجنڈا ہمارا جاری رہے گا۔ انتخابی جدوجہد کو اس لیے بحال کیا کہ خدا نہ خواستہ اس مرحلے کو پورا کیے بغیر کسی وقت انتخابات کا اعلان بھی ہو جائے تو اس صورت میں بھی ہم انتخابات کا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یہ جو عوامی شعور کی بیداری ہوگی اور انقلابی جدوجہد اور انقلابی طاقت ہے اس کو ٹرانسفارم کریں گے ووٹ کی طاقت میں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، عابد شاہ میرا نام ہے جی، نیوز 1 ٹی وی سے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا آنے والے وقت میں آپ کے اس اعلان کے بعد کہ آپ الیکشن کے ذریعے اور ووٹ کے ذریعے آئیں گے اور اس نظام کو بدلیں گے، کیا آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ آپ کا اور ان کا جو منشور ہے کرپشن کے خلاف، ناانصافی کے خلاف اور ان تمام جو آپ بتا رہے ہیں اس نظام کا پرابلم ہے، اس میں کیا آنے والے وقت میں آپ اور پی ٹی آئی ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے یا الحاق کی صورت میں کچھ ایسا ہوگا؟ دیکھیے، اس پر حتمی جواب تو قبل از وقت ہے۔ اپنی پوزیشن میں کلیئر کر سکتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ انقلاب اور تبدیلی کی بات کرنے والے ہمیشہ اکٹھے ہو کر جنگ لڑیں۔ ہماری پارٹی کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، ہمیں اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں چاہیں گے یا نہیں۔ اور نمبر 2، حتمی طور پہ ایسے ڈیسیژن جب وقت آتا ہے انتخابات کا قریب اسی وقت ہی ہوتا ہے، اس وقت ذرا پری میچور ہوگا۔ الیکشن کا سال کون سا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آخری سال؟ میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا سال کون سا ہوگا، ہم تو تیاری اس حساب سے کر رہے ہیں کہ اگر اس سال ہی کے اینڈ پر ہو گئے تو تب بھی لڑ سکیں۔ ان کا جملہ شروع ہو گیا تھا پہلے، اس کے بعد کہنا ہے کہ جو الیکشن ہے مڈ ٹرم وہ پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوں گے۔ میرے چاند ہماری مرضی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ میں یوں کہوں کہ ہماری مرضی سے یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا ہے تو یہ تو ان سے پوچھنا بنتا ہے آپ کا، میرا تو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گزشتہ الیکشن میں اپنے کارکنوں کو حکم دیا تھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، ووٹ نہ ڈالیں۔ اب ضمنی انتخاب ہونے نہیں میرے چاند، ہم ضمنیوں میں بلیو نہیں کرتے، یہ تھانے دار پر کیا کرتے ہیں ضمنیاں۔ ہم تو جب مین الیکشن آئے گا، خواہ وہ قومی ہو، صوبائی ہو یا بلدیاتی، باقاعدہ اس میں حصہ لیں گے اور ڈٹ کر لیں گے، یعنی سونار کی ٹھوک ٹھوک نہیں کرتے، لوہار کی ایک ہوگی۔ الیکشن میں اس وقت کارکنوں کو ووٹ ڈالنے کا مجھے اجازت نہیں ہے۔ نہیں، اس میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے اور نہ ہی ووٹ ڈالیں گے۔ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اسٹرگل۔ اس وقت ہمیں اپنی زمین کو بڑھانا اور فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں، اس ناکامی کو چھپانے کے لیے سے شروع کرنا۔ میرے چاند، اگر میں پوچھوں وہ کون سی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں، وہ وہی جماعتیں کہتی ہوں گی جو روز اول سے انقلاب مارچ کے خلاف تھیں، خلاف ہیں، خلاف رہیں گی، جو انقلاب کے بھی خلاف ہیں، جو دھرنوں کے بھی خلاف تھیں، جو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں کھڑے ہو کر دھرنے والوں کو وہ خانہ بدوش کہتے تھے۔ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی ہے جس نے کہا ہو کہ ناکام ہو گئے؟ یہ جو فیصل آباد میں کل ہوا ہے، یہ دھرنے کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ سمپل۔ اگر دھرنے ناکام ہو گئے ہوتے تو کل کا جلسہ اتنا بری طرح فیل ہوتا کہ منہ چھپا کے ہم واپس چلے جاتے۔ کل کے جلسے نے تاریخی کامیابی جو دی ہے، یہ دھرنوں کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ہوا، بھی کوئی مزید نیا عمل آپ نے تیار کیا؟ جی انشاءاللہ شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا، قاتل کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اللہ کے ہاں پوری کوشش دھرنوں کی طاقت کے ذریعے کی، اور اگر وہ صورتحال نہیں بن سکی، الٹا جن کے قتل ہوئے ہمارے 17 جون کو، پھر ہمارے قتل اور شہید ہوئے 10 اگست کو یوم شہداء پر، پھر ہمارے قتل اور شہید ہوئے 30 اگست کو، تو جن کے قتل اور شہید ہوتے رہے اور 1000 زخمی ہوا اسلام آباد لاہور ملا کر، ہمارے اوپر 97 پرچے کر دیے گئے ہیں، ہمارے اوپر
97 FIRs ہیں. یہ اس ملک کا نظام ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لیکن انشاءاللہ عدل کا دن آئے گا. چھوٹ کوئی نہیں سکتا عدل کی، عدالت سے، اور عدل اور قانون کے ذریعے ہر کوئی اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت وہ حالات پیدا کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اعلان کیا ہے چھوٹے صوبے بنانے کا، الطاف حسین صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں، عمران خان بھی کہہ رہے ہیں. کیا آئندہ کوئی آپ مشترکہ اس حوالے سے تحریک شروع کرنے والے ہیں؟ دیکھیے میرے چاند، میں نے تو پاکستان میں سب سے پہلا شخص میں ہوں جس نے ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن آف پاور کا فلسفہ دیا اور ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے کی بات کی. 11 مئی کو یاد ہے آپ کو، جب میں نے کینیڈا سے خطاب کیا تھا اور یہاں بھی 1000 کا اجتماع تھا. پاکستان کے 60 شہروں میں لوگوں کے اجتماع ہوئے تھے، ریلیز. اس دن میں نے پروگرام دیا تھا کہ ہر ڈویژن ایک صوبہ ہونا چاہیے تاکہ طاقت ڈیوالو ہو، نیچے جائے اور ڈی سینٹرلائز ہو. اب باقی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. تو جب یہ بعض اوقات اشتراک ہوتا ہے نا جد و جہد کا، تو اس کے ایک نہیں پوائنٹ ہوتا، کئی کامن پوائنٹس ملتے ہیں. اور اگر کامن پوائنٹس مل جائیں اور مشترکہ جد و جہد کے کوئی ضابطے، ٹرمز، کنڈیشنز طے پا جائیں، میں کسی ایک پارٹی کے حوالے سے نہیں، ان جنرل بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ اشتراک کی شکلیں پوائنٹ صرف ایک پوائنٹ پر الائنس نہیں بنا کرتے. ڈاکٹر صاحب ایک دوسرے کے جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کا جو ایک عمل جاری ہوا ہے، اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جمہوری روایات کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے کے جلسوں میں جا کر ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی جائے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے عوام متصادم ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، دوسروں کے جلسے میں جا کر ان کی منشا یا ان کی عزت یا ان کے مینڈیٹ کے خلاف ان کے جلسوں میں جا کے نعرے لگانا، اس کو تو میں پسند نہیں کرتا، کنڈیم کرتا ہوں. جمہوری روایات میں بھی آداب اور اخلاق ہوتے ہیں. ہاں، آپ کا اپنا جلسہ ہے، اپنا اجتماع ہے، یا عوام الناس اکٹھے ہیں، یا بچے اسکول میں ہیں، جو کسی کا سیاسی جلسہ نہیں ہے. کوئی وزیر اسکول میں جاتا ہے، بچے اپنی خوشی سے کھڑے ہو کے گو نواز گو کے نعرے لگاتے ہیں، تو وہ کسی کے جلسے میں نہیں گئے، اپنے دل کی آواز بولی ہے ان کی. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کوئی گیا اور سیلاب زدگان متاثرین نے نعرے لگا دی ہیں، تو وہ کسی کے جلسے میں نہیں تھے، وہ پبلک ایٹ لارج ہے. سو ایئرپورٹ پہ کسی نے لگا دی ہیں تو وہ پبلک کی اپنے دل کی آواز ہے. یہ جمہوری روایات کا حصہ، اس سے برداشت کرنا چاہیے، اس پر غصہ نہیں بنتا. اور اب دیکھیے، یہ نعرہ ہم نے دیا اور اس نعرے کی قبولیت کا عالم دیکھیے کہ کل آپ کے تینوں ون ڈے میچ کرکٹ ٹیم ہاری ہے. کل پہلی بار گو آفریدی گو اور گو مصباح گو کے نعرے لگے، یعنی ہم نے قوم کی بولی بدل دی ہے. سب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اسلام آباد یہ اعلان کیا تھا کہ شہروں میں جب آپ جائیں گے تو ان لوگوں کے ہاں قیام کریں گے جنہوں نے دھرنے میں شریک ہوئے ہیں. آپ نے ایک طرح سے عوامی رابطوں کے جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو کیا وہ اعلان اب بھی ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ چاہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں یا کوئی، وہ سارے دھرنوں میں جو شرکت ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی دن گئے رہے، کہ اپنی علالت کی وجہ سے انہوں نے ان کو فنڈ کیا، بسیں کروا کے دیں اور دھرنوں میں معاونت کی، کئیوں نے دھرنے میں کھانے پہنچانے میں ہیلپ کی، کئی کچھ دنوں کے لیے گئے، مجھے ملے، واپس آ گئے. یہ ساری شرکت کی مختلف صورتیں ہیں. بالکل یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور میں یہ حاجی صاحب خود دھرنے میں شریک رہے، یہ حاجی امین صاحب دھرنے میں کئی دن بڑی مشکل حالات میں، اور ان کے بیٹے بھی، ان کے خاندان بھی، فیملی بھی، ان کے بیٹے بھی وہاں شریک رہے. میں اسی اصول پر انشاءاللہ چلوں گا. بس جی ہو گیا. سب جلسوں کا آپ نے ٹائم فریم دے دیا کہ کس کس شہر میں آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن دھرنے کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا کہ 19 کو کوئی اعلان کریں گے؟ 19 کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر یا اس کے فوری بعد اس کی اگلی پالیسی اور اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بھی مبارکباد ہو فیصل آباد کے جلسے.